پی ٹی آئی بھی یہی سوچ رہی ہے، جو ان کے رہنما اس وقت موجود ہیں، جیل کی باہر قیادت ہے، ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ 5 اگست ایسے ہی گزر جائے گی اور 6 اگست آ جائے گی۔ رسول بخش صاحب، کتنی سنجیدگی آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ 5 اگست کو واقعی تحریک چلانی ہے اور بھرپور انداز میں چلانی ہے؟ 31 جولائی کو کیا ہونے والا ہے؟ قاسم سلیمان بھی نہیں آ رہے، تو اس کا بھی کوئی ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیے، رسول بخش صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تیاری کیا ہوتی ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ ابھی تو صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، تو اس ہفتے کے دوران کیا کر سکتی ہے تحریک انصاف، جو پہلے نہیں کر رہی تھی؟ اور ایسا معلوم ہو کہ 5 اگست کو ہر شہر میں لوگ نکلیں گے، بڑے بڑے جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، اس کی تیاری ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر خفیہ طور پر انہوں نے کوئی ایسے لوگوں کے جتھے چھپا رکھے ہیں جس کا حکومت کو معلوم نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا کہ حکومت اور دیگر ریاستی ادارے تحریک انصاف کے لوگوں پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، جہاں بھی وہ نگاہ رکھتے ہیں۔ ابھی تک تو خبریں ایسی آ رہی ہیں، یا جو کچھ ہمارے سامنے ہے، کہ حالات معمول کے مطابق اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں بھی انہوں نے اس قسم کے کئی اعلانات کیے کہ ہم تحریک چلائیں گے، تحریک نہیں چل سکی۔ اب تحریک کا مطلب احتجاجی سیاست کا آغاز، ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، ہم کر دیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ احتجاج اگر ہوتا ہے اس میں تسلسل ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد کیا وہ صرف ایک شہر میں ہے یا دیگر شہروں میں بھی ہے؟ یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہے جہاں پہ ان کی حکومت ہے، کہ جہاں پہ ان کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ اعانت ہی ہوگی؟ یا پنجاب میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں، سندھ میں، وہاں بھی وہ لوگ نکلتے ہیں۔ ابھی کافی کچھ کا انتظار ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک بات جو بار بار ہم دہراتے رہے ہیں تحریک انصاف کی تحریک کے بارے میں، احتجاج کے بارے میں، غالباً انہیں مزید انتظار کرنا پڑے گا، مزید منظم ہونا پڑے گا، مزید ان کو یکجا ہونا پڑے گا، اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، اور کوئی ایسا پیغام دینا پڑے گا جس سے کہ لوگوں کے اندر کوئی ابھار پیدا ہو، کوئی تحریک پیدا ہو۔ ایسی باتوں سے تو نہیں ہوتی کہ عمران خان اندر ہے، اور بھی ماضی میں لوگ اندر رہے ہیں، بات اس سے نہیں بنتی۔ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ قید تنہائی میں ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں ہیں، اور انصاف کے دروازے جس طرح دوسروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے نہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ اس کے لیے تحریک انصاف کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی کیا اس تحریک کے لیے قاسم اور سلیمان کی آمد کا انتظار بھی کرنا پڑے گا رسول بخش صاحب؟ دیکھیں، اگر وہ انتظار کریں بھی صحیح، پہلی بات تو یہ جو خبریں متضاد خبریں ہیں، ابھی تک ذرائع اتنا مجھے معتبر نہیں لگتے جب تک کہ ہمیں جمائمہ خان کا کوئی ایسا کوئی بیان نہ ہے جس میں کہ لکھا ہو کہ انہوں نے واپس ان کو بلا لیا ہے، وہ واپس نہیں آئیں گے، یا قاسم کی طرف سے یہ نہیں بیان آتا کہ ہم نہیں آ رہے، ہم نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو خبریں یہاں پہ چھوڑی جا رہی ہیں، ان کا بھی کوئی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کنفیوژن پھیلایا جائے۔ اگر وہ آ بھی جائیں، ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، چلو وہ آ گئے تو ایک غیر ملکی ہونے کی حیثیت سے وہ پاکستان کے احتجاجی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ان کی سمبولک پریزنس ہو سکتی ہے، کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جائیں، بات کرتے ہیں، میڈیا سے کریں، اگر والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں ان سے ملیں، حکومت سے ملنا چاہتے ہیں ان سے ملیں۔ لیکن جہاں تک کہ یہ اس بات کا خیال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ آئیں گے اور تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائیں گے اور لاہور میں وہ چل پڑیں گے یا اسلام آباد میں، ایسا انہیں کوئی نہیں کرنے دے گا۔ اور پھر خطرات بھی منڈلا رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر بذات خود گوجرانوالہ میں گولی چل چکی ہے جی، اور اس صورتحال میں کہ جب ساری سیاسی جماعت تحریک انصاف ایک عذاب میں مبتلا ہے، اور اس کے خلاف جس قسم کے حکومتی اور غیر حکومتی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں،
ان کو بھی نظر میں رکھیں تو اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے لیے وہ تیار ہوں گے یا ان کو ہونا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ تدبر کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں پہ ہیں وہاں رہیں، باقی ممالک میں احتجاج کریں، بات کو آگے بڑھیں. پاکستان میں آنے سے ان کا کوئی مقصد حل نہیں ہوگا اور اپنے لیے کوئی اور آپ بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ جہاں پر وہ ہیں انہیں وہیں رہنا چاہیے. تو رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں یہ ملاقات کتنی کارگر اور نتیجہ خیز ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے مستقبل میں؟ دیکھیں یہ اہم ملاقاتیں ہیں اور جو ابتدا ہو چکی ہے یہ اس کا نتیجہ مثبت نکلے گا. کہ پہلے تو یہ تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے پہلے بائیڈن انتظامیہ کے دور میں 4 سال ایسا لگتا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بالکل منجمد ہو چکے ہیں. کسی طرف ہمیں کوئی پیش قدمی نظر نہیں آ رہی تھی. تو ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد ہم نے ایک موومنٹ دیکھی ہے اور ایک پاکستان کے لیے اس وقت ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ کس طرح سے بیلنس کرنا ہے اپنے ریلیشن شپس کو مڈل ایسٹ کے حوالے سے، کس طرح بیلنس کرنا ہے گریٹ پاور ریولری میں جو اس وقت ایمرج ہو رہی ہے چائنا اور امریکہ کی، اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے کہ ہم نے صرف ایک طرف ایسا جھکاؤ نہیں رکھنا کہ دوسری سائڈ ہم سے کچھ دور ہو جائے. ہم دونوں کو چاہتے ہیں کہ ان سے دوستی ہو. یہ ہماری پالیسی کافی عرصہ سے ہے اور دنیا بھی تبدیل ہو چکی ہے. یہ 7 جنگ کی دنیا نہیں ہے اور 7 جنگ دوبارہ سے کبھی ہو نہیں سکتی. وہ ایک زمانہ تھا جو گزر گیا، اس کی تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی. یہ بالکل علیحدہ قسم کا عالمی ماحول ہے، علاقائی ماحول ہے. اس میں ہر ملک، آپ کسی ملک کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، ہمارے ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں، وہ سب سے تعلقات بہتر کر کے اپنی معیشت کو زیادہ خوشحال کرنا چاہتے ہیں، خوشحالی کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمیں امریکہ کی منڈی کی ضرورت ہے، سائنس کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی، تعلیم کی، سرمایہ کاری کی. اور ہمارے یہاں جو مکالمہ ہے وہ درست نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یا ہم چین کے ساتھ جائیں گے یا ہم امریکہ کے ساتھ جائیں گے. کبھی ہم امریکہ کے پاس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس صورت میں نہیں ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کسی سے جھگڑے لیتے رہیں یا ہم جو عالمی طاقتوں کے آپس کے جھگڑے ہیں اس میں ہم کہیں فریق بن جائیں. جو بننا تھا وہ بن چکے اور جو نقصانات ہم نے اٹھانے تھے وہ اٹھا چکے. اب ایک ونڈو ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو باہمی مفادات کے حوالے سے کیسے بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہتر کرنے کے حوالے سے یہ ملاقات تھی اپنے تعلقات کو، لیکن